اس لیے کہ اعمال ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں. آپ اس وقت یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کے 100% اعمال آپ کے ساتھ ہیں, اور یہی اعمال آپ کے ساتھ آگے قبر میں, حشر میں, اور یہاں تک کہ انہی اعمال پر انسان کا جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ کافی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. جتنی بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اس میں سے کسی بھی انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق نہیں ہے, بلکہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق وہ انسان کے اعمال سے ہے. کہ اعمال کہلاتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے جو کام کرتا ہے, صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, کھانا پینا, کمانا, خرچ کرنا, شادی بیاہ, چلنا پھرنا, خرچ کرنا, کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. یہی اعمال ہے جو کرتا ہے. اچھا, یہی سارے اعمال, یہی سارے کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, اور یہی سارے کام مسلمان بھی کرتا ہے. فرق ہمیں اور ان میں اتنا ہے کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہتے ہیں نا کہ دین میں کامیابی ہے, دین میں کامیابی ہے. تو دین کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ طریقہ زندگی ہماری زندگیوں میں آ جا رہی دین ہے. یعنی باعتبار اعمال کے وہ اعمال ہماری زندگیوں میں آوے, وہ کام ہماری زندگیوں میں آوے جو کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اور کر کر بتلایا گیا ہے. So what is amal? One is saying this amal is that commodity that stays with us 24/7. Wherever we move, the amal is with us. We're now in this hall, our amal are with us. Our actions, our deeds, they are with us. They stay with us as we age and we progress. These amal stay with us. And we get old, these amal stay with us. When we die in the grave, these amal go with us in the grave. On the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala, based on His mercy, He will decide Jannah and Jahannam on the basis of these amal. So what is amal? Amal are those actions that come out of this limb. The limbs of the human being. Eating, sleeping, drinking. And everybody does this amal. That's why the poet said, this structure of mud is not a structure of mud. Neither it is nur, neither it is light, neither it is dust. It is an executor of actions. What actions do we do? One is saying a believer does this, a non-believer does this. Everybody is doing this amal. But if we do these amal as per the tariqah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, then our life becomes valuable. That's what Allah subhanahu wa ta'ala, He says in the Holy Quran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Verily, in the life of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, there is a perfect model for you. Whatever these actions, the aspects of life, the activities of life that we conduct, as per the method and the pattern of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then that action becomes valuable and becomes a means of rewarding us. So how we can inculcate this effort that every amal, every deed, every action that my body and the limbs are committing, they are as per the instructions and the guide of Nabi sallallahu alaihi wasallam. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو, ہم یہاں زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں کہ جس طرح چاہے زندگی گزار لی, جیسے چاہے زندگی گزار لی. بلکہ حدیث میں آتا ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا جو ہے وہ مومن کا تو ایسا ہے جیسے جیل خانہ ہو اور کافروں کی جنت ہے. تو یہ آپ بھی جانتا ہے کہ جیل خانے میں آدمی کس طرح رہتا ہے کہ وہاں آزاد نہیں ہوتا کہ جب چاہے سو گئے, جس طرح چاہے کھا لیا, جب چاہے کھا لیا, جب چاہے اڑ جائے, جو چاہے کام کر لیا. بلکہ جیل خانے میں آدمی پابند رہتا ہے کہے گا کہ حکومت کے قوانین کا, حکومت کی ماتحتی میں رہتا ہے, جیسا وہ کہتے ہیں, جس طرح وہ کہتے ہیں ویسے ہی زندگی گزارتا ہے. ایسے ہی دنیا جو ہے یہ مومن کی جیل خانہ بتایا گیا ہے. ایسے ہی یہاں پر انسان جو ہے, ہم مسلمان جو ہے, زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہے بلکہ پابند ہے, کہے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز سے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. So this human being is not independent. He doesn't have the freedom to live with lawlessness. He has certain rules and regulations in this dunya to live as a prisoner. He is in a prison. He is bound by some rules and regulations of the correctional system. He is not free to do as he wants, when he wants, where he wants, what he wants. He is bound by the rules and regulations of the prison set by the correctional system. Similarly, this insan, he is not free to do of his life. He is bound. That's why Nabi sallallahu alaihi wasallam mentioned to the effect
This dunya, it is a prison for a believer, and it is a paradise for the non-believer. He's free to do what he wants. But a believer, he is bound. How is he bound? He is bound to follow the tariqah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. From birth till death, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has guided us how to perform each and every act. Not only how to perform, he has also shown us the supplications and the prayers for every amal, every deed of our life. So how we are bound by those instructions to follow in Islam. لیکن میرا محترم بزرگوں دوستو، آج امت زندگی جو گزار رہی ہے وہ غفلتوں کے اندر گزار رہی ہے. اپنی مرضی سے جینا، اپنی مرضی سے کمانا، اپنی مرضی سے جو جائے کرنا، اس میں اپنی زندگی اور اپنے اعمال کو خراب کر رہی ہے. اور قرآن بھی یہ ہے کہ اس طرح بلندہ جو حساب ہوں فی غفلت معرضون، کہ لوگوں کا حساب بہت قریب آ رہا ہے لیکن اس میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور حیران بھی ہوئے ہیں کہ نہ آخرت کا استحضار ہے، نہ قبر کا استحضار ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار ہے. یعنی باعتبار اعمال کے اپنی سچائی پر زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے جیسے کہا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کی فکر کرنی ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اعمال کی طرف سے فکر مند کرتے تھے اور آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے تھے صحابہ کو. آپ نے ایک مرتبہ پوچھا اپنے صحابہ سے کہ جانتے ہو تمہارے اہل و عیال کی، تمہارے مال کی اور اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک آدمی ہے اور اس کے 3 بھائی ہوں اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت قریب آئے تو ان تینوں بھائیوں میں سے پہلے ایک بھائی کو بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا حالات آ رہے ہیں، کیا مصیبت آ رہی ہے، دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری تیمارداری کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد پھر لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری تعریفیں کروں گا، اور کچھ دنوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد بھی میں تجھے بھول جاؤں گا. آپ نے فرمایا یہ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے گھر والے ہیں، یہ بھائی جو ہے. پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے، جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا فائدہ اٹھانا ہے، جتنا نفع اٹھانا ہے اٹھا لے، کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تیرا راستہ الگ ہوگا، میرا راستہ الگ ہوگا، میں دوسری طرف چلے جاؤں گا تو دوسری طرف چلے جائے گا. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا کہ مال ہے. آپ دیکھو کہ کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی. بعض لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اگر وہ انگوٹھی نہیں نکلتی تو اس کو بھی کاٹ کے نکال لیتے ہیں. کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، بے پردگی نہ ہو جائے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سلگڑ پر ختم ہو جائے گا. ہر آدمی کل قیامت کے دن اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا. جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے ایسے ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا. آپ نے فرمایا یہ اس کا مال ہے جو یہاں ساتھ چھوڑ دے گا. پھر تیسرے بھائی کو بلا کر یہ پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ رہوں گا، جب تک تو دنیا میں ہے تیرے ساتھ رہوں گا. جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے. اور جب کل کو تیرے نامہ اعمال کھلیں گے ترازو میں تو اس وقت میں تیرے نامہ اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرا دوں گا. وہاں تک میں تیرے ساتھ رہوں گا. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں. پھر آپ نے پوچھا بدلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے 2 بھائی تو بیکاری ثابت ہوئے، کام آنے والا تو یہی جو آخر تک ساتھ نبھائے گا. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہونا ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں. In the earlier session he mentioned the life is built and destroyed, success and failure is dependent on the condition of the a'mal that are committed by the limbs of the human body. And he said, my respected brothers, the sad reality is today we are living totally negligent of our akhirah, negligent of our hereafter, negligent of the life after the grave, which Allah subhanahu wa ta'ala himself draws our attention to. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. That human being, insan, he is turning away from the day of his accountability which is coming closer to him, and he is in total negligence. We are living as we want, we are drinking as we want, we are behaving as we want, as if there is no accountability. Yet the reality of the fact is we will present it to Allah subhanahu wa ta'ala and the account has to be given. That's why we need to be concerned how we build our life on the basis of these a'mal, of these actions and these deeds that we commit. That's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he tried to explain Sahaba with examples, because through examples it's easy to understand. He said the example of your possessions,
your material possessions, your family is like of that dying person. He has 3 brothers. One is the example of his family, the other one is the example of his wealth, the third one is the example of his a'mal, of his actions and deeds. And this dying brother, he calls one by one. The first one, he goes, "You are seeing my condition, I am in this calamity, and the time of my departure has come. What are you going to do for me?" The brother says, "I'll be with you. You are sick, I will tend to your sickness, I will get your treatment done, and if you die, I will bathe you, I will put kafan on you, I will shroud your body, and I will go and bury you in the proper manner, and then after your demise, I'll speak good about you among your friends, and after some time, I may protect you as a function of time." This is the reality. Then he calls the second one, which is his material possessions, his wealth. He says, "What are you going to do for me in this time of my calamity and need?" He goes, "Listen, take whatever benefit you want to take from me until you have the breath in your life. The moment your breath is done and shuts off, I will depart to someone else. I have no relation with you afterwards." Rasulullah says, this is his word. And then he calls his third brother and he asks him, "What are you going to do for me in this time of need?" That brother says, "I will be with you now. I will be with you after you die. When you are shrouded, I will be with you between your shroud and your body. I will accompany you in the grave, and I will accompany you on the day of judgment. When your deeds are being weighed, I will try to make the span of good deeds heavier, so that I can get you entered into paradise. Till then, I will not leave you." Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he inquired from Sahaba which of the 3 brothers were useful for him. They all said the first 2 were useless. They were of temporary benefit. Only the last one was of use. So Maulana is saying, my respected brothers, we need to pay heed to these a'mal, to these actions that we are committing, that we need to protect this, and we need to build our life on the pattern of Nabi sallallahu alaihi wasallam committing these a'mal. میرے محترم بزرگوں دوستو، اعمال کا دار و مدار وہ انسان کے یقین کے ساتھ ہے. اس کے بدن سے نکلنے والے وہ اعمال جو وہ کرتا ہے، اس کا ساری چیزوں کا دار و مدار وہ اس کے یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا، بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اگر اندر کا یقین صحیح بنا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، اور اگر اندر کا یقین بگڑا ہوا ہوگا، خراب ہوگا، تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اس لیے بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے، صحیح کرنا ہے کہ اندر کا یقین یعنی ایمان، کہ یہ ایمان اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت برحمت فرمائی ہے. سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، بے شمار انعامات ہیں، ایسے ہیں جو سب کے لیے ہیں، غیروں کو بھی دے رکھے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دے رکھے ہیں، بے شمار انعامات. اور اتنے انعامات ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہمارے اوپر اتنے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہیں اور شمار کرنا بھی چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور میرے محترم دوستوں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن دھیان ہمارا ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہو سکتی ہے. اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت، ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت محسوس ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتی ہے، اور اس وقت اس چیز کا احساس ہوتا ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا. جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی چیز کھوئی ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی ہیں، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت، کہ اب زندگی میں چہرہ ہو گیا، جگریسی بن ہو گیا، کتنی بڑی نعمت. ایسی جو بھی نعمت، ہاتھ پہ کتنی بڑی نعمت. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے. اگر ہم غور کریں تو ان 5 چیزوں میں پوری زندگی کا مجموعہ آ گیا کہ 5 چیزوں کی قدر. فرمایا کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، کہ جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے. وہ 7 آدمی جو کلاس کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں کوئی جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی بات کرتا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اعضاء بھی کبھی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے. بڑھاپے میں تو خواہشیں کم ہو جاتی ہیں لیکن ایک اعتبار سے، لیکن جوانی میں خواہشوں کا زور ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی خواہش کو قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس چیز کو پھیلانے میں، اس چیز کو لے کر چلنے میں اپنی جوانی لگاتا ہے. تو پھر ایسی جوانی کے بعد اللہ کا مقبول ہے. تو جوانی کی قدر بڑھاپے سے پہلے.
یہ فرمایا کہ مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے. اللہ نے مال دیا ہے بیواؤں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مدارس پر, ضرورت مندوں پر, تو اس کو خرچ کرے کس سے پہلے پہلے, کہ اس سے پہلے کہ ہاتھ تنگ ہو جائے, کاروبار پر حالات آ جاتے ہیں, مصیبتیں آ جاتی ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے آدمی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اگر کرنے بھی چاہتا ہے صدقہ خیرات تو نہیں کر پاتا, کیوں کہ پہلے اچھے حالات کو اس وقت کیا نہیں, اب برے حالات آئے تو کرنے بھی چاہ رہا ہے تو نہیں کر پا رہا ہے. تو مالداری کی قدر تنگدستی سے پہلے پہلے. اور تیسری چیز فرمائی کہ خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے پہلے. خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ ماشاء اللہ اتنا بڑا مجمع ہے, امید ہے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں بھی بہت سارے حضرات کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ حضرات کے نکلنے قبول فرماوے کہ آگے بھی نکلیں گے, کل نکلیں گے, کچھ آگے جا کے نکلیں گے. تو یہ مثال کے طور پر بتلا رہا ہوں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, وقت کو فارغ کرتے ہیں, اللہ 4 مہینہ جتنی اللہ کو بھی دیتا ہے. تو یہ وقت کو فارغ کیا ہے ایک طرف گھر کاروبار سے, گھر کی ضرورتوں سے, گھر کی الجھنوں سے, کہ وقت کو فارغ کیا ہے اور چلتے 4 مہینہ ہم مسجد میں رہیں گے. تو وقت کو خالی کیا, وقت کو وقت کی خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے میں اس کو بتلا رہا ہوں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو, تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہو, 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھتا ہے, تو اللہ کی طرف سے 2 بڑے پروانے ملتے ہیں. بڑے پروانے ہوتے ہیں. ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا, دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. یہ 2 بڑے پروانے اس کو مل رہے ہیں جو 40 دن اخلاص کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھے گا, تکبیر اولا فوت نہ ہو. تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے. وقت کو فارغ کیا ہے, نہ گھر ہے, نہ کاروبار ہے, نہ دوست احباب ہے, نہ کسی کی خوشی میں جانا ہے, نہ کسی کی غمی میں جانا ہے, کہ 24 گھنٹے مسجد ہی میں رہنا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. گشت کے لیے, ملاقاتوں کے لیے, خدمت کے اعتبار سے نکل جاتے ہیں, پھر واپس مسجد میں کھانا پینا, سونا, اٹھنا, بیٹھنا, سارے کام مسجد میں, کہیں جانا ہی نہیں ہے. تو اس حدیث پر عمل کرنے کا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین وقت ہوتا ہے کہ خالی اوقات وقت کو فارغ کیا ہے. اگر یہاں ہم نے اس حدیث پر عمل نہ کیا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سینکڑوں جھمیلے ساتھ لگے ہوئے ہیں, چیزیں ساتھ لگی ہوئی ہیں, گھر والوں نے کام بتلا دیا, والدین نے کام بتلا دیا, کاروبار میں چلا گیا, کسی کی خوشی میں چلا گیا, کسی کی غمی میں چلا گیا, کہ 38 دن 40 دن تک تکبیر اولا نکال پڑتا رہا. ایک دن کہ ایک رکعت نکل گئی, کہ تکبیر اولا نکل گئی, کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا, ثواب ملے گا لیکن فضیلت سے محروم ہو گیا. میں نے مثال کی طرف کہ خالی اوقات کی قدر کہ مشغولی سے پہلے پہلے, کہ یہاں پر اللہ کے راستے میں نکل کر حدیث پر عمل ہو سکتا تھا, گھر جا کر نہیں ہو پائے گا. خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے پہلے. یہ فرمایا کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے پہلے, اور کہ زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے پہلے. کہ جو لوگ قبروں میں چلے گئے ان سے پوچھو کہ وہ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے سے پاس رہے. اللہ نے زندگی دے رکھی ہے, اس کی قدر کہ اس کے موت سے پہلے پہلے. My respected brothers, these amal and the type of these amal, they are dependent on the level of the yaqeen and conviction we have in Allah. If the yaqeen is strong and the conviction is solid, then accordingly the amal will be solid and will be pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. And may Allah protect. If the yaqeen is weak, accordingly the amal will be weak. So this is one of the greatest bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah has already given us iman. He has given us birth in a Muslim home. And how many ni'mas and how many bounties Allah has given us. From material, from spiritual, from physical, bounties we see, bounties we don't see. Sometimes we don't even think about it. And when I think, every moment in our life there are ni'mas and bounties of Allah being showered upon us. And there are certain bounties Allah has given disbelievers. And Allah has also given to believers. And there is this bounty that Allah has exclusively given to the believers. That's why in the Holy Quran Allah says, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا, that if you are to quantify the bounties of Allah, you will fail to quantify. You cannot do it. Enormous, uncountable bounties of Allah. And the fact of life, what I say, is we don't realize the value of that bounty when it is with us. We realize it once we lose that bounty. There's a proverb in Arabic. A lot of our brothers are here, they know. And he gave an example, eyesight. If a person, we all have eyesight, we take it for granted. The moment we lose this bounty and we go blind, life is still. Cannot move.
What happened? Oh, I lost my eyesight. So a person, he recognizes the value of the bounty after he loses it. That's why we need to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Recognize the value of this iman, what Allah has given. What Allah has given. And my respected brothers, we need to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. When I mentioned one of the sayings of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam emphasized, that value 5 ni'mas, bounties before 5 ni'mas. 5 before 5. First, value the young age before you see your old age. Why? Because young age is that period in life where desires are at its maximum peak, where passion, carnal desires, they're at their highest level. At that time, the youth, he is obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gives him shade under his arsh on the day when there is no other shade. First thing, value the young age before you see the old age. Value free time before you get busy. This is the bounty of Allah. To have time is the ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala. And one and I think, mashallah, such a big majma is here, and we hope from tomorrow, a lot of brothers will go immediately after dua in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, taking some time out, free time. And some will go later on within a few weeks. When we go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, we have freed ourselves this time from the domestic issues, from the friendships, from our social circle, from the chores of the house, from the demands of the family, from the demands of the society. We're exclusively in the path of Allah for 40 days, 40 nights in the masjid. Right or not? Now this is a farewell time. This is a free time exclusively for Allah. And in that time, Maulana is saying, Rasulullah has given that time, an individual who will perform Salatul, the 5-time prayers with Jama'ah, with first takbir, Allah, for 40 days, Allah gives him 2 rewards. One, emancipation from the fire of Jannah. He's taken out from the list of those who will enter into Jannah. And the second, Allah will protect him from hypocrisy. So in those 40 days, this is giving an example. We have taken free time. We are out in the path of Allah. We have nothing to do from the worldly affairs. We're staying in the masjid. We're doing the i'tikaf in the masjid. We are spending the day and night in the house of Allah. If in that time I cannot achieve this reward, how do we think when we come home with all our busy attachments and duties, we will be able to fulfill this time? That's why value this time. The moment Allah has given us in His path, value it, maximize it, benefit from that time. Because that's a lost opportunity. 40 days went, I'm not able to do. We come home, mashallah, the brother is coming to masjid and performing salat with takbir tahrima, and one night he misses it. Now he has to repeat again. It's harder. That's why Rasulullah is saying, value free time before you get sick. Value health before you get sick. Value richness before you get hit with poverty. What I was saying, we are rich. What is the expectation? Allah has given us a good financial standing. Use this wealth to help the poor, the needy, the masajid, work of deen. Use it for the effort of deen. And what happened? In that richness, in the intoxication of that wealth, we forgot these rights. And he is stricken with poverty. Because what I was saying, overnight, business collapses. Overnight, sitting home, we incur losses in millions. Life has overturned in minutes and seconds. Now he's thinking, oh, I should help, but now I cannot. I don't have that chance. I lost the opportunity. I don't have money to give in charity. I don't have money to give to masjid. I don't have money to give to orphans. I don't have money to give to widows. I don't have money to give to madaris. When you were rich, you forgot. That's why value this richness before we have to sit stricken in poverty. Value life before death. These are the essentials. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is instructing us to value these opportunities and benefit from this before we lose this. तो मैंने अर्ज किया मेरे मोहतरम दोस्तों, इन आमात अल्लाह ताला के बहुत बेशुमार हैं, और फिर इन तमाम नियामतों का कल क़यामत के दिन हर आदमी सवाल भी होगा। ऐसे नहीं है कि अल्लाह ने हमें नियामतें दे रखी है, देखने की, खाने की, पीने की, चलने फिरने की, सेहत की, ये सारी नियामतें हम जिस तरह चाहें, जहाँ चाहें इसको खर्च कर आ जाएं।
کہ نہیں، پھر ان نعمتوں کا کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال بھی ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہ کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہ یہ آیا ہے کہ ٹھنڈا پانی اگر ہمیں ملا ہے تو یہ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. درخت سایہ حاصل کیا ہے دھوپ سے گرمی سے بچنے کے لیے، کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر نعمت میری حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں، 4 باتیں سب سے نہ پوچھ لی جائیں کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے کہ نہیں ہٹ سکتا. کہ پہلا سوال مطلق طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو. جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس وقت، کہ ہر ایک سے کل قیامت کے دن کے سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو. پھر زندگی کے اندر جزیات ہے، ایک جوانی ہے کہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو. کہ پھر مال کہاں سے کمایا، کہ حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز ہے ناجائز ہے. کیا حلال کما لیا اب میں جس طرح چاہوں جہاں چاہوں اس کو لگاؤں. لیکن حلال مال ہی کے بارے میں سوال ہوگا. حرام کا تو وہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، حرام تو قابل قبول ہے ہی نہیں. حرام سے چاہے صدقہ کرے چاہے کچھ بھی کرے تو وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں. وہاں جو سوال ہوگا وہ حلال کے حلال کمایا کہ ٹھیک ہے، اب اس کو خرچ کہاں کیا، کہ مال کہاں سے کمایا، پھر کہاں اس کو خرچ کیا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا. کہ ہر ایک کے یہ سوال ہونے ہیں چاروں، اور ایسی عدالت میں ہونے ہیں وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا نہ کوئی وکیل کام آئے گا، بلکہ ہر ایک کا اپنا اپنا کرنا اپنا اپنا بھرنا. بلکہ دائیں بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہر انسان کے، اور وہ رجسٹر لکھ رہے ہیں، رجسٹر میں لکھ رہے ہیں کیا انسان اعمال کر رہا ہے. کل قیامت کے دن وہ رجسٹر سامنے کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. چلو بھائی اپنا رجسٹر پڑھ لو، یہ جو تم نے کہے ہیں کرتوت کر رکھے ہیں، اچھے اعمال ہیں تو وہی دیکھ لو، برے اعمال ہیں تو وہ بھی دیکھ لو، پڑھ لو، اور اپنا محاسبہ خود کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے. بلکہ قرآن تو یاد کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے، اور قیامت کے لڑے کے منہ پر مہر لگا دیں گے اللہ تعالیٰ، اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ ان سے کیا کیا کرتوت کیے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مجھے اور آپ کو مرمت فرمائی ہیں، یہ اپنی آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان نعمتوں کا استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. جیسے میں نے آیت پڑھی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری جگہ کیا فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے زندگی کے جس شعبے میں، جس زندگی کے جس شعبے میں ہو، جس جگہ ہو، جس جگہ جہاں کام کر رہا ہو، جو بھی کام کر رہا ہو، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. لیکن بہت سارے عوامل ہیں جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بہت سارے گواہی ہیں جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. یہی دین ہے ہمارا کہ یہ کرنا ہے کتنا کرنا ہے، یہ جس سے بچنا ہے کتنا بچنا ہے، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یہی تمہارا دین ہے. میں نے عرض کیا کہ کل قیامت کے دن آج سے یہ سوال عرض ہونے ہیں کہ یہ نعمتیں کہاں گزار کر آئے ہو، کہ یہ نعمتیں کیسے استعمال کر آئے ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بدلایا. ہر نعمت اگر وہ نعمت اس طریقے کے مطابق استعمال ہو رہی ہے تو کل قیامت کے دن نعمت کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اور اگر اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہے تو کل قیامت کے دن دوستوں بزرگوں ہر چیز کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولہ، سب چیز سے بگانے کا پوچھا جائے گا، اور اگر اس طریقے پر استعمال نہیں ہوئی ہے تو کل قیامت کے دن ہر نعمت پکڑ کا ذریعہ بنے گی. ایک مرتبہ گرمی کا وقت تھا، دوپہر کا وقت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسجد میں آئے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو دیکھا مسجد میں، تو پوچھا ابوبکر تم گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم یہاں پر؟ کہ عمر بھوک کی سختی مجھے باہر لے کر آئی ہے، بھوک کی شدت باہر لے کر آئی ہے. کہتے عمر تم تو اللہ تم کیوں آئے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا میں بھی اسی، حضرت عمر نے کہا میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں بھوک کی وجہ سے. یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ کرتی ہیں دوپہر کا وقت ہے تم دونوں کیا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ذات عالی کی جس کے قبضے میری جانے میں بھی اسی کے لیے باہر آیا ہوں، بھوک لگ رہی تھی مجھے بھی. یہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے مکان پر تشریف لے گئے. وہ صحابی تو گھر میں نہیں تھے، گھر والوں نے عالم سالم کا دکھایا. تھوڑی دیر میں اس صحابی کو پتہ چلا تو وہ اپنے ساتھ کھجوروں کا بڑا سارا خوشہ توڑ کر لائے، اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا. اتنے حضرات نے کھجوریں کھائیں
ان صحابی نے جلدی سے جا کر بکری کا بچے کو ذبح کیا اور کچھ کو بھونا, کچھ کو پکایا اور اللہ کے نظرات کے سامنے پیش کر دیا. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت کو ایوب انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ یہ فاطمہ کو دے کر آ جاؤ, اس نے بھی کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی. وہ صحابی کو لے کر چلے گئے. یہ تینوں کھانا نوش فرما رہے تھے اور یہ کھاتے کھاتے آپ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, آپ رو رہے تھے اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا ارے یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا. پوچھا جائے گا ہم سے, ہم صبح سے شام تک کتنی نعمتیں کھا لیتے ہیں, لیکن اگر اس نعمتوں کو کھانا کا حرج نہیں ہے, کھائے, اللہ نے کی نعمتیں استعمال کے لیے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہر چیز کا طریقہ بتلایا گیا ہے. پھر آپ نے طریقہ بتلایا کہ جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو, اور جب کھا چکو تو الحمد للہ واشفانا وانا مارنا واضح پڑھ لو گے تو پھر نعمت کے پکڑ سے بچ جاؤ گے. یہی دین ہے کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو, اور جو چیز جو عمل ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا, وہ چاہے کیسا گیا عمل کیوں نہ ہو, وہ چیز ہماری دین بنے گا. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بیت الخلا میں جاتا ہے, باتھ روم میں جاتا ہے, اور وہاں نبی کے طریقے کے مطابق گیا, الٹے پیر سے گیا, دعا پڑھتا ہوا گیا, سیدھے پیر سے نکلا, دعا پڑھتا ہوا نکلا, تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا اس کا دین بن گیا. بیوی کے پاس گیا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, تو بیوی کے پاس جانا اس کا دین بن گیا. جب آپ نے بات فرمائی تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو یہ بھی دین ہے. آپ نے فرمایا اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر پوری کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا نہیں ہوتا, کہ جب غلط خواہشیں رکھی ہیں اللہ نے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتلایا ہے, اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے, کہ اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر پورا کرتا ہے تو اس کا گناہ ہوتا نہیں ہوتا, کہ جب غلط طریقے پر خواہش پوری کرنے کا گناہ ہو رہا ہے تو پھر صحیح طریقے پر اپنی خواہش پوری کرنے پر دین کی اجر و ثواب بھی ہے. تو جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ چاہے کہیں سے گئی کیوں نہ ہو, وہ دین بنے گی. اور میرے محترم بزرگوں دوستو, اگر کوئی عمل ہمارا نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوا, کوئی بھی عمل ہو, چاہے وہ اونچے سے اونچا عمل کیوں نہ ہو, اونچے سے اونچا عمل کون سا, کہ نمازی کو آپ لے لیجیے, چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو. نماز کتنا اونچا عمل کہ آدمی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نماز میں سجدے کی حالت میں. سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارے ہیں زندگی کے ذریعے سے, لیکن جب نماز دینے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اپنے پاس بلا کر نماز دی, وہ نماز. لیکن اگر وہ نماز بھی طریقے سے ہٹ کر ہوئی, نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوئی, تو یاد رکھنا وہ نماز بھی نمازی رہتی, بلکہ وہ نماز واپس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جس کا وضو اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو, یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو. پھر نبی نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی یصلی, کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. آپ نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس کیا کہ جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. کیوں, کیا مطلب, یعنی جس طریقے پر میں نے بتلایا تھا اس طریقے پر نہیں پڑھی. کہ وہ نماز جس کا وضو رکوع سجدہ کی طرح نہ کیا گیا ہو, تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے اوپر واپس مار دی جاتی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں, وہ نماز بددعا دیتی بھی جاتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ظاہر برباد کیا, اللہ تجھے بھی ایسا ظاہر برباد کرے, عمل خراب کیا. میں نے عرض کیا کہ جو طریقہ ہمارا نبی کے میل سے میل کھا جائے گا, کہ وہ کیسا ہی طریقہ کہیں کا بھی ہو, تو وہ چیز ہماری دین بنے گی. اور جس طریقے میں نبی کا طریقہ ہٹ گیا, کہ وہ چیز ہماری چاہے کسی اونچی سے اونچی عبادت ہو, کہ وہ اوپر واپس مار دی جائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.